بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك وعلى بيتك يا سيدي يا محمد صلى الله عليه وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیا مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ توفیق بخشا اللہ رب العزت اجدی مقدس معطر معمبر اعلی رفا محفل آقا کریم دے ذکر مبارک دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے اللہ کریم دی ذات پاک جملہ منتظمین حضرات نے احترام کو قبول فرما آقا کریم دے لنگر اقدسی چون اللہ ڈھیر لنگر عطا فرما ذکر سادات کرام مشایخ نظام آقا سیندی اولاد امجاد آفاد پاک اپنی نشست تے متمکن ہیں تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ جمیع سادات کرام دا سایہ پایا ہما پایا تا دیر تک سارے سیران دیتے زندہ و جاوید سلامت فرما ذکر مقتدر علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام اور حضرات ثنا خان حضرات اور آقا کریم دے ذکر پاک کی سماعت واسطے تشریف فرما سائیں دے تمام سونے خلا چند دیر واسطے لب کشائی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ کریم اسا سارے کو قرآن دا فہم عطا فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی سیرت سرکار دے فرامین اور آقا دیاں سنتاں دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب اللہ کریم کی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس کو جس وقت فرمایا نا کہ محبوب ہون آکھو کہ میں اللہ دا نبی ہے آقا دی ذات پاک نے جس وقت اپنی زبان مبارک نال نبوت کا اعلان کیتا اور لوگوں کو آکھا کہ میں اللہ دا آخری اور سچا نبی ہوں تو ان وقت جب پہلے آقا دی ذات پاک دا مردہ وچوں کلمہ پڑھن دا اعزاز حاصل کیتا ہے تو ان جوان دا نا سیدنا صدیق اکبر والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس آپ 40 سال دے بعد نبی نہیں بنے بلکہ جماعت اہل سنت تا اج بھی عقیدہ ہے سائیں جڑن اپنی اماں دے پیٹ جنتا اوے دے نبی اور میں اپنی طرف نہیں ادا کھڑا بلکہ آپ دی والدہ ماجدہ آپ بھی خود اپنی زبان نال اظہار کیتا اور آپ نے اوے اظہار کیتا جنن آپ کی جہان کو داغ مفارقات میں دیا بھی ہیں اور آپ نے جس وقت آپ دے کول چند عورتاں آئیاں اور آپ دی خدمت عرض کریں گے این وقت تساں اللہ دی پاک بارگاہ وچ حاضر تھیون والیاں ہی وے مگر کوئی ایسی بات دسو کہ جندے اوتے اساں عمل کرو آپ نے فرمایا جڑا این وقت میں تواڈے کول کوئی چھوڑ تے پئی ویندیاں نا اگر اے بات میری سچ تھی ونجے تو میں این چیز دے اندر قیامت علی مرا فخر کرے ساں جے کو میں تو کو دیتے ویندی پئیاں اے آخری نبی ہی ہے آپ نے فرمایا حضور تو کو اتنا کیویں علم تھی چکا آپ نے فرمایا کہ جس وقت میرے پیٹ وچ آیا ہن تو ان وقت ڈھیر ساریاں شہادتاں وہ اج بھی میرے کول موجود ہیں جامن والی ماں نے خود بھی اظہار کیتا اور اقرار کیتا کہ جڑیاں این وقت میرے کول امانت کے طور تے رب تعالی دی ذات پاک نے میرے کو یہ چیز عطا کیتی ہے آج میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی امت کو وہ امانت سپرد چکیتی ہے میں ماں ہاں یامن والی میں ہاں مگر آج بھی زبان نال اقرار کرنیاں جڑیاں نشانیاں میں ڈٹھیں اے نشانیاں ہیں نی نبی دیاں
پتہ چل گیا جنن جاون والی اقرار کیتیاں بیٹھیاں کہ اے نبی ہیں تو جماعت اہل سنت تا اج بھی عقیدہ ہے کہ سرکار دیات پاک 40 سال دے بعد نبی نہ ہن بلکہ آقا دیات پاک جلے والدہ دے بطن مقدس چاہن تا صحیح اون ویلے بھی نبی ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک دے پاک محبوب سوال صرف ہوں ویلے نبی نہ ہن اگر انہیں تھوڑا جہاں بل کتاباں دے مطالعے کروں برگردانی کروں تو وہ بات اظہر من الشمس تھی ویندی ہے اور لوگوں دے سامنے ظاہر تھی ویندی ہے اجا کائنات کچھ جی نہ ہے پر سائیں دا نور اوے اور ایدیا دلیلہ کہہ دیتے ہیں خود آمنہ دے لا دی خود آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک نے آپ ہی عطا فرمائی ہے اور آپ دی خدمت کے اندر جڑے سوال کرن والے ہیں جڑے پوچھن والے ہیں اور آقا کریم دی پاک بارگاہ میں اپنے تمام عقائد و نظریات کو پختہ کرن والے ہیں وہ سرکار دی صحبت آقا دی معیت اور آقا دی قربت مبارکہ کو حاصل کرن والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جماعت اہل سنت تا اج بھی عقیدہ ہے آقا دے جتنے بھی غلام ہیں وہ سارے واسطے اصحابی کن نجوم وہ سارے واسطے چمک دے ہوئے ستارے اسا آج بھی انہاں کو روشنی حاصل کرنی آج بھی اسا انہاں کو اپنا سدھے راہ دا انتخاب کرنے اور اپنی منزل تک پہنچنے آخر اللہ کریم کی ذات پاک نے انہاں کو اتنا بڑا لقب اور اتنی بڑی روشنی اور اتنا بڑا نور عطا کیوں کیتے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا انہاں کو این وجہ واسطے روشنی دیتی ہے کہ انہاں کو صحبت جو محمد دی ملی انہاں کو معیت میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی ملی ہے تو حضرت سیدنا جابر آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنن تساں اللہ دے نبی ہوئے تا اے دسو تساں نبی ہوئے کڈن دے تا تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے حسین جملہ نال آپ نے صحابہ کرام کو جواب لیتا صحابہ کرام نے ول آقا دی پاک بارگاہ میں ول کدا جرت کرتے سوال کہنا کیتا ہے کہ ہی سوال کو آقا دی پاک بارگاہ میں ول پوچھا ونجے سرکار دیات پاک نے فرمایا کنت نبیوں و آدم بین الماء والتین آقا دیات پاک نے فرمایا میں تا اون ویلے بھی نبی ہم بین الماء والتین اجا آدم مٹی تے پانی دے درمیان چاہن میں اون ویلے بھی ہاں یعنی آقا دیات پاک نے دس لیتا کہ اون وقت بھی میں مصطفیٰ کریم دا ظہور آئی اور اون وقت بھی میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا وجود مبارک آئی جنن کائنات آدم علیہ السلام گل گارے وے چاہن میں اون ویلے بھی اللہ دا نبی ہاں پتہ چل گیا جلے آقا دیات پاک پہ فرمیدن آجا آدم علیہ السلام آپ دا تخلیقی مراحل گزرتا پیا ہے مگر میں اون وقت بھی نبی ہم تا آقا بل 40 سال بعد اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا میں خدا دی ذات پاک دا ایک خاصہ ہے جڑا میں اپنے نبیوں کو ودیت کیتے اور اپنے نبیوں کو عطا کیتے نبی جڑن بھی این جہانے آندن وہ جمدے ہی نبی ہوں دے مگر وہ 40 سال تک معاشرے کو دے دیں اور معاشرہ انہاں کو دے دے معاشرے دے سامنے وہ ایک نفوس ایک ذات اور ایک انسان موجود ہوں دیں اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمیدن 40 سال تسا انہاں دے انداز کو دیکھو 40 سال دے بعد جنن اے زبان نال اقرار کرے سن بس تسا انہاں دی صداقت اور انہاں دی حقانیت دیکھ کے زبان تواڈی ہوئے تے کلمہ آمنہ دے لا یہ وجہ واسطے تواڈے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک آپ نے زبان اقدس نال جس وقت فرمایا تا آقا کریم دی ذات پاک دا مرداں وچوں جے سب تو پہلے کلمہ پڑھن دا اعزاز حاصل کیتا ہے تا وہ پاکیزہ جوان دا نا سیدنا صدیق اکبر اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ایک بات تھوڑی جہی وضاحت کرنا چاہ مرداں وچوں پہلے کلمہ پڑھے نے اللہ اکبر یہ تو بال توجہ نال سنو چاہ مرداں وچوں پہلے کلمہ پڑھے نے مگر بالاں وچوں سب تو پہلے جے کلمہ پڑھے وہ مولا علی مشکل اور جے غلامہ وچوں آپ دا کلمہ پڑھے نے انہاں دا نا سیدنا حضرت زید بن حارثہ ہیں اور جے عورتاں تے بیبیاں وچوں کلمہ پڑھے وہ مومنہ دی ماں اللہ اکبر وہ سیدہ ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ ہے تو پتہ چل گیا بیبیاں بھی کلمہ پڑھا
بالا بھی کلمہ پڑھا، غلامے بھی کلمہ پڑھا تے مردہ بھی کلمہ پڑھا۔ آقا دیاتے پاک نے فرمایا معاشرے دے اندر اے 4 نفوس ہی موجود ہوندن، ایک مرد ہوندن، ایک بال ہوندن، ایک غلام ہوندن اور عورتیں ہوندن۔ آقا دیاتے پاک نے فرمایا معاشرے دے اندر میں مصطفیٰ دیاتے پاک نے اپنے دین مبارک دی اتنی گرفت کی تھی ہے، بالا ہی کلمہ پڑھ کی دے، غلامہ ہی کلمہ پڑھ کی دے، عورتیں ہی کلمہ پڑھ کی دے، تے چنگا مرد ہی ہوندے جڑا کلمہ محمد دا اللہ اکبر، دانا بھی ہوندے جڑا سائیں دا کلمہ پڑھ دے، سمجھدار بھی ہوندے جڑا میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹھا گالے چ پیندے۔ ورنہ رب تعالیٰ دیاتے پاک نے تا کلام مجید اندر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بھامے مکہ پاک دے اندر کافر لوگ رہتے ہیں، سرکار دیاتے پاک دا زمانہ ہی پاتا